آپ کو لوگوں سے امیدیں تھیں لیکن آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اینڈ اس مایوسی کو آپ نے اپنے اوپر حاوی کر لیا. آپ اس حزن سے گزر رہے ہیں، آپ اس سیڈنس سے گزر رہے ہیں. خوف یہ ہے جو آپ کو چیز کے ہونے سے پہلے کا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. لیکن کبھی کبھار آپ اپنے اوپر زیادہ سوار کر لیتے ہیں. وی ایز مسلمس ہیو بین گیون اے اسٹرانگ گائیڈ لائن ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو ڈیل ود سیڈنس. انفارچونیٹلی ہم اس قرآن میں دیکھتے نہیں. قرآن میں کتنی دفعہ مایوسی کے بارے میں بات کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had to deal with it. یوسف علیہ السلام فادر یعقوب علیہ السلام had to deal with it. ابراہیم علیہ السلام had to deal with it. انبیاء نے اگر فیل کی ہے جن کا ایمان جو ہے وہ آلموسٹ پرفیکٹ، جو ہمارے لیے مثل ہے، ہمیں اس کو کاپی کرنا ہے. اگر ان لوگوں کو یہ فیل ہو رہا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی؟ ہم نے تو پھر افسوس ہونا ہے، ہمیں غم بھی ہونا ہے، ہمیں چیزوں کے اوپر مایوسی بھی ہونی ہے. تو اٹس آل اباؤٹ ہاؤ وی ڈیل ود اٹ. امید جو ہے نا، امید لوگوں سے لگانا، یہ آپ کو بہت نقصان پہنچاتی ہے. اگر آپ لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دیں تو میں نے یہ نوٹس کیا ہے پھر انسان کے اندر جو مایوسی، جو بعد والا جو ایسپیکٹ ہے نا، جو حزن والا ایسپیکٹ ہے، وہ پھر نہیں آتا. کہیں نہ کہیں پہ انسان فالٹر کرے گا، آپ کو دکھ پہنچائے گا، آپ کو غم ہوگا اس کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے ٹیسٹ کے لیے، اور ٹیسٹ آرنٹ سپوز ٹو بی ایزی. ٹیسٹ ہمیشہ مشکل ہی ہوتا ہے. ٹیسٹ ہمیشہ یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، کہ آپ ان کو پوری طریقے سے ان پہ عمل کرتے ہو، ان کو مانتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ will test you with loss of wealth, loss of trade, loss of profit, loss of life. جو اس ٹیسٹ کو پاس کرے گا، وبشر الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بشارت ہے. Alright. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. بارشوں کا سیزن چل رہا ہے، سیف رہیے گا. اور کچھ زیادہ ہی سوچ میں آ گیا میں، کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، سیزن تو مونسون کا چل رہا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ کون سا سیزن چل رہا ہے؟ بارشوں کا سیزن. بارشیں ہو رہی ہیں، بارشیں کا ہو رہی سیزن چل رہا ہے. It's raining, it's raining, it's raining. یہ وہ آج کل میں نے یہ نوٹس کیا ہے، جو اسلام آبادیز ہوتے ہیں نا، ان کے اردو کا You sound so racist when you say that. No, واللہ ہے نا؟ ابھی حیدرآباد سے It sounds so racist. Islam Abadis. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ look down upon. سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ابھی حیدرآباد سے human beings as well. کہتے ہیں کچھ کرتا ہوتا ہے. میں نے کہا کرتا ہے، ہوتا ہے آگے نہیں لگے گا. کہتے ہیں ہوتا رہتا ہے اس لیے ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، پھر بھی کرتا ہے. دیکھیے، اس پہ تو میں کچھ بول نہیں سکتا کیونکہ میری اردو خود اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن بہتر ہے. بس کسی طرح سے ہو گئی ہے، ورنہ میں اس کی جو ہے ایک دفعہ کچھ کہہ نہیں سکتا. کنٹری میں جب ہم اسلام آباد ٹور تھا ہمارا واک کا، وجی بھائی کا خطبہ تھا مسجد میں، اور وہ پیور اردو میں تھا. وہاں کی عوام جو تھی وہ آبویسلی بائی لینگویج سمجھتے نہیں. مولٹن کاپر کو مجھے اس وقت، اب لیکچر تیار تو کر نہیں رہے، اب مولٹن کاپر کو میں اس وقت دماغ میں آیا کہ میں اس کو تانبا آ ہی نہ جائے مجھے دماغ میں. وجی بھائی ریئل ٹائم میں انگریزی کو اپنے دماغ میں ٹرانسلیٹ کر کے اردو، اور یہ پتہ چل رہا تھا، یہ مطلب مجھے پتا تھا کہ وجی بھائی اس وقت انگریزی میں سوچ رہے ہیں. اور کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماؤنٹ طور پہ گئے. وہ لوگ دیکھتے ماؤنٹ طور کے. یہ ایک بہت آپ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، لیکن یہ کہ آپ بہت اگر یوز ٹو ہونا تو آپ کے لیے کم از کم ٹرانزیشن کا بھی بہت وہ ہو جاتا ہے. اور آپ کی اسکولنگ، آپ وہ تو اب اس وقت خیال نہیں آتا. کبھی کبھار ایسی چیز بول دیتا ہوں، وہ دوسرا والا بول رہا ہوتا ہے، یار شاید ان اسکولوں سے، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے نکل کے نا ہم لوگ خالص اردو جو ہے نا بول نہیں سکتے. ہم ایک جملہ بولتے ہیں، دو بولتے ہیں، اس کے بعد بیچ میں کہیں نہ کہیں ہم انگریزی گھسا انگریزی آ جاتی ہے کسی نہ کسی اینگل میں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کرتے کرتے. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. اور آج کا شو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، اینڈ اٹ از اباؤٹ ڈیلنگ ود گریف. ہم سب زندگی کی کسی نہ کسی لمحے، کسی سچویشن میں اس گریف اور سیڈنس، مایوسی کی سچویشن سے کا سامنا کرتے ہیں. اینڈ دس از پارٹ اینڈ پارسل آف لائف. جو یہ شخص سمجھتا ہے کہ شاید اس کو زندگی میں کبھی غم نہیں آئے گا یا آنے کی ضرورت نہیں ہے،
I think that's living in a fool's paradise, because to a certain degree آپ کی زندگی میں غم کی بہت بڑی اہمیت ہے. غم آپ کو بہت سی چیزوں کی حقیقت بتاتا ہے. How do you deal with it? What is the basic idea and wisdom behind it? Why does Allah give us grief? Why do we go through it? Is it the case کہ جب دوسرا پریشانی سے گزر رہا ہو تو وہ شاید سزا ہو, ہم گزر رہے ہوں تو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو؟ کیا یہ والا معاملہ ہے؟ How do you recognize it? And it is very important because pain اور suffering آپ کو بہت دفعہ بہت سی چیزوں کی ویلیو بھی بتاتا ہے. آپ چیز کھوتے ہیں تو آپ کو چیزوں کی قیمت پتہ چلتی ہے. اینڈ دس از وائی وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ایموشنلی لرن ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. اینڈ اکثر و بیشتر ہم چونکہ ایک بہت ہی فالس پرسیپشن کے اندر جی رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں جب گریف اور مایوسی یا سیڈنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وی ناٹ ریڈی فار اٹ, اینڈ ایٹ ٹائمز وی ٹیک اٹ ٹو اپون آر سیلف. ہم بہت بھاری لے لیتے ہیں اپنے اوپر اس کو, اینڈ بیکاز آف دیٹ ہم کافی چیزوں کا سامنا کر بیٹھتے ہیں. کچھ ایسے بیہیویئرز ہماری طرف سے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے کانسیکوینسز ہماری زندگی میں کافی عرصے تک رہتے ہیں. شیطان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کو مزید مستقل طور پر مایوسی میں رکھے. وہ جب آپ کو مایوسی میں دیکھے تو آپ کو مزید مایوس کرے, اور اس مایوسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو وہ زندگی سے ہوپلیس کر دے. کیونکہ جب آپ ہوپلیس ہوگے, اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ڈوب رہے ہو اور آپ کو برابر میں اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے دوست کو بھی پکڑنا پڑا چاہے وہ ڈوب جائے, and you won't be realizing it, you would be doing it. So you are desperate to be able to save yourself in order to get out of that sadness. And in order to do that, shaitan utilizes this opportunity. اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس وقت آپ کو ایسی چیزوں میں لگائے جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کنیکشن سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو وعدہ ہے اور اصل حقیقت ہے, ویژن ہے زندگی کی, اس سے دور ہو جائیں. اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ مزید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زرین شعبانی, اور یہ مایوسی کا مجسمہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت مایوسی کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا ہے اور بہت تجربہ ہے ان کا. تو دس از مایوسی ایکسپرٹ. نہیں مایوسی جسٹ جو سائڈ, بٹ یہ کہ ہاؤ یو ڈوئنگ, الحمدللہ کیسے ڈیل کریں مایوسی کے ساتھ؟ چلے میں حیدر کی طرف آتا ہوں. حیدر, ہاؤ یو ڈوئنگ؟ الحمدللہ بالکل. آج کل تو آپ کافی مایوسی کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ آپ جب اسلام آباد سے آئے ہیں تو آپ کو ایک سرپرائز ملا ہے. بالکل ایسی ہے, کراچی میں رہنا ہے تو ویلکم ٹو کراچی. بالکل ایسی ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے. بٹ یہ کہ آن اے سیریس نوٹ, I think you learn to grow on this whole experience of sadness. It does not mean کہ آپ first of all دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو دو چیزیں بتا دیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہوں گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے اوپر ہوں گے, ان کے اوپر نہ مایوسی ہوگی نہ خوف ہوگا. حزن اور خوف کے الفاظ قرآن میں بڑے استعمال ہوئے ہیں. ہم اکثر و بیشتر حزن اور خوف کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. ہم ڈفرینشیٹ اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں ایکچوئل ان کا ڈفرینس پتہ نہیں ہے. دیکھیے انسان جب بہت ہوپ لگائے گا اور اس کو کسی چیز کی ملنے کی مایوسی ہوگی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو لیٹر اسٹیٹ ہوگی, اس کی مینٹل اسٹیٹ ہوگی, اس کے دل کی جو اسٹیٹ ہوگی, اس کو حزن کہتے ہیں. کسی کھو جانے کا غم, کسی چیز کا لاس, کسی چیز کے گزرنے سے آپ نے چاہا, آپ نے انویسٹ کیا, آپ نے ایموشنلی انویسٹ کیا, آپ کو لوگوں سے امیدیں تھیں لیکن آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا, اینڈ اس مایوسی کو آپ نے اپنے اوپر حاوی کر لیا. آپ اس حزن سے گزر رہے ہیں, آپ اس سیڈنس سے گزر رہے ہیں. خوف یہ ہے جو آپ کو چیز کے ہونے سے پہلے کا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا, یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. لیکن کبھی کبھار آپ اپنے اوپر زیادہ سوار کر لیتے ہیں. وی ایز مسلمس ہیو بین گیون اے اسٹرانگ گائیڈ لائن ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو ڈیل وتھ سیڈنس. انفارچونیٹلی ہم اس قرآن میں دیکھتے نہیں. قرآن میں کتنی دفعہ مایوسی کے بارے میں بات کی گئی ہے. اگر آپ سورۃ ضحیٰ دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had to deal with it. یوسف علیہ السلام's father یعقوب علیہ السلام had to deal with it. ابراہیم علیہ السلام had to deal with it. It was not, ابھی حج کا سیزن گزرا, it was not easy for him to be able to leave his family, leave his wife, leave his child, جس کو بہت عرصے بعد انہوں نے حاصل کیا. So ایون انبیاء کی زندگی میں دیکھیے تو یہ ایک بہت پارٹ اینڈ پارسل رہا ہے. حیدر, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں,
what is your take on this whole thing? How you deal with sadness, or how you take this challenge in your life of how to be able to, in other words, personally अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जिंदगी में अगर कोई चीज सैडनेस की डील करने की सोची है तो किस तरह से की है वो? मुझे भाई सबसे पहले तो आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया, ये इनएविटेबल फीलिंग है हमारे सब ने, अंबिया से लेके, अंबिया ने अगर फील की है जिनका ईमान जो है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट, जो हमारे लिए मिसल है, हमने उसको कॉपी करना है, अगर उन लोगों को ये फील हो रहा है तो हम किस खेत की मूली, हमने तो फिर अफसोस होना ही, हमें गम भी होना है, हमें चीज़ों के ऊपर मायूसी भी होनी है. तो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी डील विद इट. तो अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो दीगर एक चीज़ें जो कि हर बंदे की, एवरीवन हैज़ देयर ओन वे, हर बंदे को अपनी चीज़ों का फ़ायदा होता है. मैंने पर्सनली ये चीज़ नोटिस की है, जो चीज़ मुझे बहुत हेल्प की है, कि उम्मीद जो है ना, उम्मीद लोगों से लगाना, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है. अगर आप लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दें तो मैंने ये नोटिस किया है, फिर इंसान के अंदर जो मायूसी, जो बाद वाला जो एस्पेक्ट है ना, जो हुस्न वाला एस्पेक्ट है, वो फिर नहीं आता. क्यों? क्योंकि इंसान अगर ये बात समझ जाए खाली कि इंसान जो वर्ड है ये निकला ही निस्यां से, भूल चूक से निकला है, ये है ही भूलने का नाम है, तो उसकी कैपेसिटी ही यही है. वो बेचारा कहीं ना कहीं पे इंसान फॉल्टर करेगा, आपको दुख पहुंचाएगा, आपको गम होगा उसकी वजह से. आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये बंदा मुझे किसी न किसी जगह पे ज़रूर गम पहुंचाएगा, मुझे दुख पहुंचाएगा, इसलिए इससे कभी भी उम्मीद ना रखो. अगर बंदा उम्मीद छोड़ दे तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी हद तक हुज़न से भी बच जाएंगे, और जो खौफ होता है, जो एंक्शसनेस होती है फ्यूचर के बारे में, इन दोनों चीज़ों से मैं पर्सनली ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि इन चीज़ों से हम बंदा आज़ाद होता है. और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आपकी उम्मीद पे पूरा भी उतरता है और उससे बढ़कर भी आपको देता है. अच्छा हैदर, ये बात इट्स वेरी इजी टू से कि आप लोगों से उम्मीद ना लगाएं, एंड आई थिंक अगर इंसान पॉजिटिव है, लोगों के बारे में अच्छा गुमान करता है, तो एंड अ पर्सन इज अ गुड पर्सन दिल से, तो ऑटोमेटिकली कुछ हद तक आपकी लोगों के बारे में पॉजिटिविटी होगी. बिल्कुल ऐसी. अगर आप ये बोलें कि आप कंप्लीटली लोगों के ऊपर उम्मीद ना लगाएं, उम्मीद से मुराद ये कि जना कि आपको होप ना हो कि ठीक है ये बंदा मैंने दे दिया है, आई ट्रस्ट दैट पर्सन टू बी एबल टू डू दिस वर्क, तो उसके लिए आपको बहुत ही नेगेटिव इंसान होना पड़ेगा. नेगेटिव इंसान इस तरह से होना पड़ेगा कि आप जो ना किसी से भी कुछ भी तरह की अच्छी उम्मीद नहीं रखते. तो अ पर्सन, हाउ आई लुक एट इट इज के देखिए, आप लोगों से उम्मीद लगाते हो, लेकिन आपकी उम्मीद आपकी उम्मीद डिपेंडेंसी नहीं बनती. बिल्कुल. आपकी उस डिपेंडेंसी में और उनसे होप लगाने में फ़र्क है. मेरे माँ बाप से मेरी एक होप है, मेरी औलाद से मेरी एक होप है, मेरी बीवी से मेरी कुछ होप्स हैं, चाहे वो दुनिया हिसाब से हो या दीनी हिसाब से हो. बट मुझे पता है कि एवरी वन इज गोइंग टू बी इम्परफेक्ट इन फुलफिलिंग दोज होप्स. तो मुझे ये इम्परफेक्शन अपने आप से भी उम्मीद है, उससे से भी उम्मीद है. जब हम किसी से आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एक परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं ना, कि ऐसा होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, तो फिर हमें बड़ी मायूसी होती है, बिकॉज देन वी फेस रियलिटी. बिल्कुल. आई थिंक डिपेंडेंसी और होप में एक बहुत वो, बिकॉज ऑफ कोर्स एज अ मुस्लिम हम बड़े होपफुल लोग हैं लोगों के मामले में. वी होप के इंसान अगर शराबी है तो वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा अगर उसको बताया जाए, उसके ऊपर बार बार काम किया जाए. वी हैव टू बी होपफुल टुवर्ड्स पीपल. सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ डिपेंडेंसी, एंड मायूस होना इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट वो मायूसी अगर आपके और अल्लाह के बीच में अगर आ जाए, एग्जैक्टली, आपके और अल्लाह के बीच में आ जाए, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. बिकॉज आप और मैं ये चीज़ भूल जाते हैं कि आप और मैं एक जिस्म और गोश्त और एक खून का और एक खाली रूह नहीं है. बिल्कुल. हम हमारी एक इमोशंस भी हैं, वी आर इमोशनल बीइंग एज वेल. हमारे कुछ जज्बात हैं, एंड हमें दुख होता है. हम जितना बोलें कि लोगों की बातें, अनजान लोगों की बातें मैटर नहीं करती, लेकिन कभी कभार लोगों की बातें हर्ट करती हैं. एंड वी आर एन इंटेलेक्चुअल बीइंग, हमें कुछ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ चाहिए होती है. तो ऑफकोर्स हम इन चीज़ों से गुजरेंगे. अनफॉर्चुनेटली हमारी माशरे में, हमारे स्कूलिंग्स में हमें सिखाया नहीं जाता टू बी एबल टू इमोशनली कंट्रोल आवरसेल्फ, टू स्टेबलाइज आवरसेल्फ. हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल ही जीरो होती है. तो एंड समहाउ पीपल लर्न थ्रू लाइफ. ये बहुत बड़ी वजह है कि
ہماری اسکولنگ کے اندر, ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر کہیں پہ بھی لائف اسکلس کے بارے میں بات ہوتی نہیں ہے, ای کیو کے بارے میں بات ہوتی نہیں ہے. سارا زور ہی جو ہے وہ آپ کا میمورائزیشن کے اوپر ہوتا ہے, اور اسی چیز کو بار بار آگے سے ریپروڈیوس کرنے, وہ بھی ظاہری بات ہے فائدہ مند چیز ہے, ناٹ کمپلیٹلی رولنگ اٹ آؤٹ, لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم نے فیملی لائف کو کیسے مینیج کرنا ہے. آپ کو اگر کوئی بندہ ابیوز کرے تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کوئی بندہ آپ کو مایوس کرے تو آپ کو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہ جو بیسکلی ہم نے اپنا سارے کا سارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ہم نے بیس کر دیا نا اراؤنڈ مٹیریل تھنگز اونلی, جو سائنس. But why, Haider, why do they need to teach you all this in schooling? اسی لیے کیونکہ ہمیں اسکول جانے کا وجہ بیسکلی یہ سکھائی جاتی ہے, بتاتے یہ ہیں تاکہ ہم ایبل سٹیزنز بن سکیں, ہم سوسائٹی کو کچھ اچھا واپس پے بیک کر سکیں. اسکولنگ کا تو ایک مقصد ہے ہی نہیں, تو وہ آپ کو سکھائے گی کہ why do they have to invest in your emotional being? They just this structure was designed to create workers. اس میں سوچنا, آپ کی ایموشنز, یہ تو ہے نہیں. آپ تو اسکلز آ جائیں, آپ تو نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے والے, یا تو کسی کوآپریشن میں آپ ایک پروڈکٹ کو سیل کرنے والے, یا تو کسی فیکٹری میں کام کرنے والے. انڈسٹریل ریولیوشن کے دور کی سسٹم ہے, اس کو تو آپ کی ایموشن سے کوئی تعلق ہی نہیں. اسی لیے تو یہ حالت ہے ہمارے. آپ دیکھیں ہمارے اس وقت لٹریسی ریٹس کہاں پہ جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. GDP ریٹس ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں, اور کرائم ریٹس ہمارے کیا کہتے ہیں گر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ مایوس ہیں, ہم زیادہ سیڈ ہیں, ہم ڈپریشن میں زیادہ ہیں. یہ سارے مسائل اسی لیے ہیں کیونکہ آپ جو ہے نا وہ سب مٹیریل کے اوپر سارا کا سارا فوکس ہے, اور آپ ہماری ساری پڑھائی کے اندر سے جو سول ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات کو آپ نے کمپلیٹلی نکال کے رکھ دی. آپ نے مٹیریل سے اٹیچ کر دی اپنی ساری امیدوں کو, اور ہوتا کیا ہے مٹیریل جو ہے وہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, نمبرز کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. تو آپ کبھی بھی اپنی خوشی کو حاصل نہیں کر سکتے, وہ ایک انفینٹ ایک ریس چلتے رہتی ہے, اور آپ کبھی کوئی اچیو نہیں کر پاتے. الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے, بوڑھے ہو جاتے ہیں, مڈ لائف کرائسس, اور جب دکھ ہونا شروع ہوتا ہے اس پہ اس وقت بیٹھ کے سوچ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ کچھ زندگی میں انویسٹ نہیں کیا. زرین جی, آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ واٹ کائنڈ آف ایشوز یگسٹرز آر گوئنگ تھرو, کس طرح کے مسائل سے گزرے ہیں آج. ہر دوسرا بندہ آپ دیکھیں یار, سیڈنس برو, #sadness, #depression. This younger generation is going through these emotional challenges a lot. What kind of challenges are they going through? Depression mainly, existential depression. Why is it happening? I think the reason is ایک تو سوشل میڈیا بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے, کیونکہ اس پہ ہم لوگوں کی زندگی کی ہائی لائٹس دیکھتے ہیں کہ فلاں دوست نے جو ہے یہاں پہ جاب کر رہا ہے, یا فلاں دوست جو ہے اس کا فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا. تو یہ انگزائٹی والا ایلیمنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے یوتھ میں. اینڈ دے جو ایگزسٹینشیل ڈپریشن ہے نا وہ یوتھ میں بہت زیادہ ہے. اینڈ دیر آر ادر فیکٹرز ایز ویل. ان کو اپنے ایموشنس کنٹرول نہیں کرنے آتے, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے, کس کے پاس جانا ہے, کس سے بات کرنی ہے. دے ہیو نو ون ٹو ٹاک ٹو اباؤٹ دیئر پرابلمس. آئی تھنک یہ والی بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, بیکاز آئی تھنک ان اے کپل آف جنریشنس یہ افیکٹ بہت سامنے آ گیا ہے. جب انڈسٹریل ریولیوشن کا دور تھا تو ماں باپ اپنی بیسک نیڈز اور ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑی محنت کر رہے تھے, اور ان کی وہ محنت جو ہے ان کے بچوں کے سامنے بڑی واضح تھی. تو اس ٹائم پہ بھی وہ جب آتے تھے تو دیئر ٹائم ود دیئر کڈز was pretty much invested, and the kids had a family life, they had a connection. The parents actually had an idea, ماں باپ کو پتا ہوتا تھا کہ بچے کس طرح کے ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں, بیکاز ہمارا سیناریو جو سوشل سرکل تھا اس کا ڈائنامکس اتنے زیادہ بدلے نہیں تھے. پھر آیا آپ کے پاس جو انفارمیشن کا دور تھا. انفارمیشن کے دور میں لوگوں نے بیٹر کوالٹی لائف اسٹائل کو اپنانا شروع کیا. اس بیٹر لائف اسٹائل کوالٹی میں کمپٹیشن بڑھا تو کمپٹیشن مزید اس طرح سے ہوا کہ آئی نیڈ اے بیٹر ہاؤس, اے بگر ہاؤس, اور اس میں لوگوں نے اپنی بہت آئسولیشن بہت ہوگی. جیسے آپ آج دیکھ لیجیے, آپ DHA میں رہتے ہیں یا کوئی ایلیٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں, پیپل ور مور اباؤٹ دیم سیلف, اینڈ دیٹ از واٹ دے کمیونیکیٹڈ ٹو دا لوور جنریشن. اور آج کی جنریشن جو آئی ہوئی ہے وہ چاہتی ہے بیسٹ آف ایوری تھنگ, اینڈ اس کو جب دیکھتی ہے, اینڈ انہوں نے یہ چیز کو اپنے اندر یہ چیز سنک ان کر لی ہے کہ واٹ ایور آئی سی اراؤنڈ دیز انسٹاگرام کے جو پرسنالٹیز ہیں, جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, جو لائف اسٹائل دکھایا جا رہا ہے, دس از دی ایپیٹوم آف سکسیس, دس از دا کرائٹیریا آف سکسیس.
And if I'm nowhere near that journey or on that journey, then I must be a loser. तो मैं लूजर होऊंगा. और वो इस चक्कर में उसको माँ बाप भी नहीं टाइम दे रहे, क्योंकि नाउ दे वर टू इन्वॉल्व्ड. तो एक इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट थी औलाद की, उन्होंने उसको आउटसाइड सोशल सर्कल में भेज दिया कि बेटा यहाँ पे अच्छे स्कूल में जाओ. वो अच्छे स्कूल में ही उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजार रहा था, मेट के साथ ज़्यादा टाइम गुजार रहा था, वो टीवी मोबाइल के साथ अब ज़्यादा टाइम गुजार रहा है. तो अब वो बड़ा हो रहा है और वो बोलता है कि मेरी इस लाइफ की इक्वेशन में माँ बाप इज लाइक वेरी फ्यू कि मुझे प्रोवाइड कर रहे थे. तरबियत को आउटसोर्स कर देता ना, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हुई थी. तो अब उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो दे फील ऑल अलोन, दे फील डिपेंडेंट ऑन देयर ओन सेल्फ. Some are strong, some are not, some break down, some learn to become more, aggressive, emotionally either strong या बहुत ही selfish बन जाते हैं. और this is the kind of challenge that the youngsters are going through. उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास लोगों के अंदर मायूसी बहुत ज़्यादा हो गई. बेशक. Everybody is not going to have it. सोशल मीडिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की. सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं कि उनको बार बार हो जाएगी, देखिए 14 साल की उम्र में this YouTuber is earning so and so. Absolutely. The kind of benchmark these kids have is like, why can't I be like that? Why do I need to invest so much in studies? और ये बात भूल जाते हैं बार बार कि nobody is posting about their failures on social media. Yeah. कभी भी आप ज़ाहिर बात अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट ही लगाओगे ना. और मैंने ये मज़े की बात ये भी नोटिस की है, आई थिंक यू गाइज वुड एग्री, कि जो लोग जितना ज़्यादा अपनी लाइफ को शो करते हैं ना सोशल मीडिया के, बहुत हैप्पी हैं, सबसे ज़्यादा मिजरेबल लाइफ्स एक्चुअल में इन रियलिटी उन्हीं लोगों की होती हैं. True. और जो लोग जितना लो की रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने देखा है उनकी लाइफ ज़्यादा खुशगवार होती हैं, फैमिली के रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, बिजनेस में भी अच्छे होते हैं, काम में भी अच्छे होते हैं. तो ये एक ऐसी बीमारी हमें लग चुकी है ना सोशल मीडिया वाली, जो आपने बात की, कि अब हमने जो ना वो एवरीथिंग इज फॉर शो राइट नाउ. इफ यू आर नॉट शोइंग एनीथिंग, दैट मीन्स आपकी कोई जिंदगी है ही नहीं. मतलब इट स्टैंड्स फॉर नथिंग नाउ. अच्छा हैदर, मैं इसमें बताऊँ, एक बड़ा वो भी आपकी बात में बिल्कुल एक रियलिटी है, और मैं इससे टोटली अग्री करता हूँ. बहुत से लोग जो नहीं भी दिखा रहे होते ना, उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता. चाहता हर कोई है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत कम लोग होंगे ऐसे. मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा. देखिए, लोग जितना अंदर से खाली होंगे ना, और जितना उनके अंदर, क्योंकि देखिए एक सोशल मीडिया से जो अप्रिसिएशन मिलती है ना, उसका एक अलग एक हाई है. यू नीड टू रियलाइज दिस, बिकॉज आप घर वालों के पास जा रहे हैं, यू हैव टू वर्क लाइक इन अ वेरी आउट ऑफ द वे टू बी एबल टू अर्न देयर अप्रिसिएशन. अम्मी एक ग्रेड आ गया, गुड. You don't find that. You put it on social media, you get 100 likes, you get people. So it's like, why should I, be over here with 2 people rather than hundreds of people are complimenting me? इसका एक अलग एक डोपामिन, एक उसका एक एक टेस्ट है. तो now जो लोग चाहते हैं उनके लिए गेटवे ये भी होता है. मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं जिनके पास है लेकिन वो अपनी जिंदगी को नहीं रखते सामने. बोलते हैं यार ठीक है यार, अंगूर खट्टे हैं, नहीं करना हम तो नहीं करते, और बचे हुए हैं ये. लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है कि अब मैंने बहुत से लोगों की जिंदगी में देखा, नहीं डाल रहे, चले गए वेकेशन पे, वो धड़ाधड़ तस्वीरें आ रही हैं. ये सम पीपल नीड दिस. तो हमारे पास ये खाली ये वजह नहीं है कि लोग जो है, आई मे बी रॉन्ग, कि उनको खाली है तो वो चाह रहे, उनके अंदर एक जो है ना लोगों की अप्रिसिएशन और लोगों के सामने एक रिकग्निशन भी एक वो एक एलिमेंट है. बिकॉज वी ऑल नीड टू बी रिकग्नाइज्ड, वी हैव दिस नीड ऑफ बीइंग रिकग्नाइज्ड, आइदर बीइंग रिकग्नाइज्ड इन फॉर्म ऑफ आवर work, being able to be known as an individual who has actually achieved it, and we take these shortcuts in order to be able to earn people's appreciation. तो उसमें क्या हुआ है, जो लोगों ने बोला यार तुमने 4 साल लगाए और फिर तुम जाके तुम ये कर रहे हो, तो मैं इसको अभी बिल्ड करने के लिए अभी से क्यों ना कर लूं. But that's what people is like. जिस मिसाल के तौर पे आप दीन की दावत में देख लीजिए, यार क्या मतलब इतना इल्म हासिल करो, उलमा के पास बैठो, यार एक यूट्यूब चैनल बनाओ, लेक्चर उठाओ, किताबों से चीजें पढ़ो, एंड जो है ना फोटो कॉपी मशीन बन के कर लो, लाइक्स भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं. उनको देखो सारी जिंदगी लगा दी, 70 साल के बूढ़े हो गए लेकिन उनको कोई मामला नहीं रहा. बट दे डोंट रियलाइज दैट यू आर स्टिल डिपेंडेंट. वंस दिस इंटरनेट गोज ऑफ, बुश, कहाँ गए आप? Some things are like, we need to teach our generation, current generation and the coming generation about what real investment is. और ये जो वैलिडेशन है ना, मैंने ये भी नोटिस किया है, जो हमने पहले बात की ना अभी मिजरेबल लाइफ वाली, ये जो वैलिडेशन वाली नीड भी ना वजी भाई, दिस इज जस्ट माय एक्सपीरियंस राइट नाउ, मैं कोई कुरान हदीस की बात नहीं कर रहा. मैंने नोटिस किया कि जिन लोगों को
گھر سے لفٹ نہیں ملتی نا، جتنی گھر سے کم لفٹ ملتی ہے نا، وہ سوشل میڈیا پہ جا کے اتنے ہی ایکٹیو اور اتنی زیادہ چھلانگیں ماریں گے، اور جو مجھے میں اباؤٹ می اور اتنی زیادہ ان کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے. ایک نارسسسٹک ایک بیہیویئر آ گیا ہے. اٹ شوڈ بی اباؤٹ می. انسٹاگرام ڈز دیٹ. انسٹاگرام فیڈز آن دیٹ. ہم ایک اور ریزن بھی ہے جس کے اوپر میں ہائی لائٹ کروں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا دیٹ دیر ول آلویز بی ہیپی اینڈنگس. لائف از آل اباؤٹ ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی, اچھے دن آئیں گے, اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم لائف میں آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے. یہ دیٹس دا سیم تھنگ کہ آپ کے فائنانس کے ٹیچر نے, اکاؤنٹس کے ٹیچر نے ایگزام کی ڈیٹ دی آپ کو, آپ آئے اور آپ کو کویشچنز, آپ نے بولا یار کویشچنز کیا دیے آپ نے مجھے, یہ کیا کویشچنز ہیں مجھے, مشکل, آپ مجھے بس ایسی گریڈ دیتے ہیں. وہ ایکسکیوز می, you were informed that you will be tested. You were asked to be able to sit in an exam hall. آپ زندگی کے لیے بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ ایسے نہیں آئے لڈو کھانے کے لیے, نہیں آئے یہاں پہ. آپ کی لڈو کھانے کی زندگی وہاں پہ, یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں دے دے گا, لیکن آپ اصل میں آزمائے جاؤ گے, اور جتنا آپ صحیح راستے پہ آؤ گے اتنے آزمائے جاؤ گے. تو پھر آپ کو مایوسی کم ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ زندگی میں یہ ہارڈ شپس آئیں گی. Nothing is permanent. Nothing is permanent. Your wife is not permanent. Your life is not permanent. Your husband is not permanent. Your children are not permanent. Your wealth is not permanent. Your health is not permanent. People are going to a huge extent اپنی نوز جاب کروا رہے ہیں, اپنے کان کٹوا رہے ہیں, because شیطان کی اسٹریٹجی بیسکلی یہی ہے. شیطان wants to create a world where there are maximum people who are ungrateful, ناشکرے لوگ. اور جتنا آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آئے گا, لوگ اپنی زندگی سے دوسری زندگی میں دیکھیں گے, اور آپ کو جو تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو, لیکن آپ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کے اندر ناشکری آئے گی, اور ناشکری آئے گی تو پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کریں. ایک بندہ سیڈنس میں یا ہوپلیسنس میں جاتا ہے, وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتا ہے. شیطان اس کو اٹیک کر لیتا ہے, کیونکہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے شیطان کے لیے پیک کا, اس کو ایسٹرے کرنے کے لیے, اس کو ڈیریل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات سے, کیونکہ وہ سیڈ ہوتا ہے, اور پھر وہ نیگیٹو تھاٹس کا ایک سائیکل اس کی دماغ میں چلتا ہے. The thing is, جو آپ نے بات کی نا کہ جو ابھی آپ نے آیت کوٹ کی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے ٹیسٹ کے لیے, اور ٹیسٹ aren't supposed to be easy. ٹیسٹ ہمیشہ مشکل ہی ہوتا ہے. ٹیسٹ ہمیشہ یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں, کیا آپ ان کو پوری طریقے سے ان پہ عمل کرتے ہو, ان کو مانتے ہو. اور آیت کے اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو اس ٹیسٹ کو پاس کرے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ will test you with loss of wealth, loss of trade, loss of profit, loss of life. لیکن آپ صبر کرتے ہیں, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بشارت ہے. اور اسی کی اگلی آیت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ صبر کرتے ہو نا, اور یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ وی بلانگ اینڈ ٹو ہم شیل وی ریٹرن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دے آر دا ٹرولی گائیڈیڈ. سیڈنس ہونا, دیکھیں سیڈنس ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اس سیڈنس کو اگر ہم اپنے اوپر حاوی کر دیتے ہیں اور اس کو گیون کر جاتے ہیں ہم سیڈنس پہ, تو شیطان ہم پہ جو ہے وہ سپیریئر ہو جاتا ہے, جو شیطان ہم پہ قابض ہو جاتا ہے, اور وہ ہمیں اسٹرے کر دیتا ہے دین کی راہ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں وہ حدیث ملتی ہے نا کہ جب ان کے بیٹے فوت ہوتے ابراہیم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا ان کو اٹھا کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. جو عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی, جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بالکل میں بھی, ہماری آنکھیں جو ہیں ان سے آنسو نکلتے ہیں, اینڈ آور ہارٹس گریو. ان العین تدمع وقلب یحزن, بالکل, ولا نقول الا ما یرضی ربنا. بالکل, لیکن منہ سے صرف وہ بات نکلتی ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی رہے. تو یہ بیسکلی ایک مومن کا جو ہے نا وہ گریف کے ساتھ ٹیکل کرنے کا طریقہ کار ہے, نیچرل فینومینا اس سے ہم کریں گے. اور اس کو ایک بہت بہترین حل جو زرین نے جو آپ نے مینشن کیا نا, کہ اگر ہم اس دنیا کی ٹیمپریری نیچر کو سمجھ جائیں نا اگر, تو جتنی بھی مسائل ہیں نا ہمارے, سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ جس طرح مرضی مشکلات سے گزرے نا, لیکن الٹیمیٹلی یہ وقت گزر ہی جانا ہے.
اور جب یہ وقت گزرے گا تو اس کے بارے میں ہم نے ٹینشن کتنی لینی ہے اب یہ بھی ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ حدیثوں میں ملتی ہے کہ آپ کے لیے یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی بستر اچھا بستر تیار کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بستر کی کیا ضرورت ہے, میری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک راہگیر یہاں سے گزرنے والا ہے, ایک مسافر یہاں سے گزر رہا ہے, چند لمحوں کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ گئے یہاں پہ, تو اس طریقے سے یہاں پہ سب انتظار کر رہا ہے. تو کیا ضرورت ہے یہاں پہ اتنا سارا اپنا سامان تیار کرنے کے لیے اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایموشنلی انویسٹ کرنے کے لیے ان ساری چیزوں میں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جتنا کم سے کم سر پہ حاوی ہونے دیں گے اور ٹیمپری نیچر کو سمجھیں گے تو یہ ہمیں جو سیڈنس ہے اور جو غم ہے یہ ہمیں انفیکٹ نہیں کر پائے گا. اس کی بڑی اچھی مثال ایک لوگ دیا کرتے ہیں اکثر کہ اگر آپ یہ ہاتھ میں مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے, اگر آپ یہ گلاس اتنی دیر اٹھا کے رکھیں گے, 10 سیکنڈ اٹھا کے رکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ میں اس کو 1 منٹ اٹھا کے رکھوں گا مجھے بادر کرنا شروع کر دے گا. اسی کو میں اگر 10 منٹ یہاں پہ اٹھا کے اسی طرح رکھوں گا میرے بازو میں درد شروع ہو جائے گا. اور اگر میں 1 گھنٹہ اٹھا کے رکھوں گا تو پھر میرا بازو میں اتنا درد ہو جائے گا کہ شاید اگلے دن مجھ سے ویٹ بھی نہ اٹھائے جائیں. تو یہی مثال جو ہے وہ زندگی کے اندر غموں کو اٹھانے کی ہے کہ جتنا آپ نے ان کو ٹائم دیا, آپ نے ان کو 10 سیکنڈ اہمیت دی, 20 سیکنڈ اہمیت دی, تو آپ کو درد نہیں کریں گے, آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ نے ان کو اٹھا کے رکھا, سر کے اوپر سوار رکھا, اپنے آپ کو حاوی رکھا, ایونچولی یو ول بریک ڈاؤن. انسان ہے نا, کمزور ہے. تو اس دنیا کی ٹیمپرری نیچر کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ ایک بہت بڑا اس کا حل ہے, اس کا سد باب ہے کہ جو ہم اپنے اوپر غم کو طاری کرتے ہیں, حاوی کرتے ہیں, اس سے ہم بچ جائیں کافی حد تک. زرین نے ایک بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ٹیسٹ مشکل ہوتے ہیں. آئی تھنک وی آلسو نیڈ ٹو ایمفسائز آن دا فیکٹ, اور ہمیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی آپ کو زندگی میں امتحان بھیجتے ہیں وہ آپ کے لیے کسٹمائزڈ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر کبھی بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ پہ کبھی بھی وہ بوجھ نہیں ڈالے گا جتنا آپ سنبھال نہ سکو. تو وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی امتحان ڈالے, آپ کے اوپر کوئی بوجھ ڈالے, لیکن آپ کو اس سے نکلنے کا, اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ پہلے نہ سکھائے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں اس امتحان کے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے. آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. اس مایوسی سے چونکہ آپ نکل نہیں سکتے, کیونکہ کبھی کبھار انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, جہاں ہوتی ہے انسان کوشش کرتا ہے. کسی کی ڈیتھ کا لاس ہے تو انسان اس سے باہر نہیں نکل سکتا کہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس کو واپس ریٹرن کر سکے. تو اس کے بعد 2 آپشن ہوتے ہیں, یا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آئے مزید تاکہ اس کو ہیلنگ کا موقع ملے, یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اور مزید اس غم میں ڈوب جائے. ایگزیکٹلی. اینڈ اے لاٹ آف پیپل چوز دا ون وچ از دا سیکنڈ آپشن بیکاز دے ڈونٹ نو کہ ان کا جو سولوشن ہے, ان کا جو حل ہے وہ اس دروازے میں ہے اور کسی اور دروازے پہ وہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ فسبح بحمد ربک, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں. اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. یقین کیا ہے؟ موت. بیکاز ہی واز گوئنگ تھرو سیڈنس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مایوسی سے گزرے, جس امتحان سے گزرے, جس پین سے گزرے, فرام انیشیل لیول ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. بٹ اٹ میڈ ہم اسٹرانگر. Why did it make him stronger? Because he learned to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں, جو اس انسیڈنٹ سے گزرتے ہیں, they learn to cope with their connection, to build their connection stronger with Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہ جو سیڈنس ہے یہ کوئی پہلی دفعہ میں آ کے, 3 دفعہ میں آ کے, 10 دفعہ میں آ کے آپ کو نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے تجربے آپ کو گزارتے ہیں so that you learn to control yourself. آپ سیکھتے ہو, اپنے آپ کو گرو کرتے ہو. جس طرح سے آپ اپنے باڈی کو گرو کرتے ہو, نیوٹریشن دیتے ہو, اسی طرح سے آپ کی سیڈنس کے ساتھ آپ ڈیل کرنے میں آپ اس لائک سیڈنس کو آپ ہولڈ کر رہے ہو, رائٹ؟ اس سیڈنس کو آپ ہولڈ کر رہے ہو. Now you learn to get familiarized with it. If it's going to be something new, ارے یہ کیا, یہ بلیک بال میرے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو آپ بولو کہ یہ بلیک بال کیا ہے, اب اس بلیک بال کو میں کس کو دوں؟ ہر کسی سے جا کے بولو یہ بلیک بال کیا ہے, یا یہ بلیک بال کیا ہے, یہ بلیک بال کیا ہے, اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں. بٹ ونس یو ریئلائز دیٹ دا مور آئی اسٹاپ آسکنگ پیپل اباؤٹ اٹ, دا مور اسمالر از گونا گیٹ. ایگزیکٹلی. چھوٹی ہوگی. اینڈ ایونچولی آئی لرن ٹو بی ایبل ٹو یو نو ایٹ ٹائمز بی لیو ود اٹ, اگنور اٹ,
because that's just how it is. Or be able to, allow myself to make myself so strong کہ میں اس کو اپنی زندگی میں وہ نہ کروں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. سو مینی تھنگس جو اپنی زندگی میں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں, بٹ آر باڈی لرنس ٹو ڈیل وتھ. مثال کے طور پہ میں چھوٹی ایگزامپل دوں. آئی ڈونٹ نو اف اٹس اے گڈ ایگزامپل. آپ کی دونوں آنکھیں آپ کی نوز کو دیکھتی ہیں, آپ کی ناک کو دیکھتی ہیں, بٹ ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ یو سی دس سو ریگولرلی, یور برین چوزز ٹو اگنور اٹ. ایگزیکٹلی. یور برین اٹس دیر, بٹ آپ کے برین نے اگنور کرنا چاہیے بیکاز آف کورس تاکہ آپ کی ہنڈرنس نہ آپ کے اصل ویژن پہ. بالکل. تو ٹریٹ یور سیڈنس دیٹ ایٹ ٹائمز یو کانٹ گیٹ اوے ود اٹ, ایٹ ٹائمز اٹ از آؤٹ آف یور کنٹرول. ٹیچ یور برین, ٹیچ یور ہارٹ ہاؤ ٹو بی ایبل ٹو اگنور اٹ اینڈ لک ویئر از سپوز ٹو لک. پتا چلا وہ ناک کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں, ناک کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیوں, تو کیا ہوگا, یو وونٹ بی ایبل ٹو لک اہیڈ. اچھی ایگزامپل تھی نا. بہترین. اب میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ مجھے دکھ رہی ہے نا, مجھے دکھ رہی ہے نا. میں اپنے آپ کو روک رہا تھا کہ آنکھ کیوں نہ کروں. You have to go out of the way to be able, you have to go out of the way, واپس سے کنیکٹ کر رہا ہوں, you have to go out of the way to be able to make yourself realize کہ آپ کی ناک آ رہی ہے. تو آپ بھی جو ہے نا, جب آپ کو دکھ ہو رہا ہے, آپ نہیں مطلب ہمارے ینگسٹر کو دکھ ہوتا ہے تو گانے سنتے ہیں دکھی تاکہ وہ دکھ واپس ریفریش ہو. ایگزیکٹلی. اس ماحول میں جانے کی بات کرتے ہیں تاکہ وہ دکھ ریفریش ہو, بیکاز ایٹ ٹائمز دے آر انجوائنگ اٹ. اور وہ گانے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو کوئی دکھ نہیں بھی ہوتا نا, اس کو بھی دکھ شروع ہوتا ہے, اس کو بھی ہونا شروع ہوتا ہے, کسی کی یاد آنی شروع ہوتی ہے. میں کبھی کبھار وہ کوئی بائکس کا وہ ویڈیو ہے تو ٹک ٹاک کا وہ دیکھا, وہ دماغ میں میرے پتہ نہیں کون سی وہ آ گیا, عجیب عجیب ویڈیوز ہوتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ جس شہر میں تم آئے ہو, اس شہر میں کہ ہم راستہ ہے, پتہ نہیں کس طرح کی باتیں. اور بعد میں میرے آئی لو ٹو سی بی ایبل ٹو سی اے گڈ بائک نا, تو اس میں کچھ مایوس لگایا ہوا ہوتا ہے. ایک تو ٹک ٹاک از سو لاؤڈ ایٹ ٹائمز ہے نا, آپ کو والیوم کنٹرول کرنا پڑتا, تو وہ آپ دیکھتے ہو یار کہ مایوسی بلا وجہ کی اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ یو نو پیپل فیل کہ یہ جو دیوداس بن رہے ہیں نا, تو لوگ کے سامنے بڑا ایک نمایاں ہو رہے ہیں, وہ چادر لیے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, جو نا شیشہ پی رہے ہیں, جوکر. ہاں, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو مایوس بیٹھے ہوئے ہیں. بولتے ہیں یار یہ سچی محبت ہوتی ہے. حق کہ وہ زندگی میں لوگ آگے بڑھ گئے, تم بیٹھے رہو گے وہی دیوداس کی طرح فٹ پاتھ کے اوپر. تو اپنے آپ کو آگے بڑھائیے زندگی میں. آپ نے یہ کیسے امید کر لیا کہ آپ کو ہر چیز ملنے کی ضرورت تھی؟ ہر چیز کیوں ملے گی آپ کو؟ ایک اور بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ کئی دفعہ اپنے بندے کو کسی مرتبے پہ لے کے آنا چاہتا ہوتا ہے, لیکن اس بندے کے اعمال ویسے نہیں ہوتے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی مصیبت بھیجتا ہے تاکہ وہ شخص اس کے اوپر صبر کرے اور اس کے درجات وہاں تک پہنچ جائے. اور اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی دفعہ انسان کو چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتا ہے بڑے عذاب سے پہلے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ انسان واپس اللہ کی طرف لوٹ جائے. تو اکثر اوقات یہ ساری مصیبتیں, مسائل, پریشانیاں جو ہیں جو آپ نے مینشن کیا, آلریڈی زیادہ تر لوگ دور چلے جاتے ہیں. ایکچوئل میں یہ ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں. اس دنیا کی جو ٹیمپریری نیچر ہے اور جو اس کی دغا باز نیچر ہے, اس کو پہچان کے واپس جو سب سے وفادار ہے ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کی طرف واپس لوٹ جائیں. یہ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے, اور ہم اس موقع کو بجائے اس کی یوٹیلائز کریں, ہم اس کو جس طرح آپ نے کہا نا, وہ سیڈ سانگ سن کے اور اپنے آپ کو مزید اس ایک اسٹیٹ میں, سیڈنس کی ایک زون میں لے کے جائے, کمرے میں بند ہو کے اور ایک ہفتہ ایک سچویشن میں گزار کے اپنا دماغ کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں, اپنی پڑھائی کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں, اپنے کریئر کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں, اور اپنے ساتھ سب سے بڑا نقصان اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں. بس ٹرو لو. اور وہ میں نے رب سے کچھ نہیں مانگا. ہوتے ایک میں بیٹا ذرا تھوڑا یہاں پہ کھڑے رہو, ایک میں سارا یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو بیسس آف فاؤنڈیشن ہے اس دنیا کی, وہ ٹریبولیشن ہے, آزمائش ہے. دس واز وائی اٹ واز میڈ. دا مومنٹ یو فیل ایٹ ٹائمس زندگی اچھی جا رہی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ووڈنٹ وانٹ یو, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ ووڈنٹ وانٹ یو کہ آپ دنیا سے اٹیچ ہو جائیں. تو آپ کو یاد دہانی ہوگی. ہم تو اللہ تعالیٰ سے, ہاں یہی ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا جائے کہ اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سنبھال نہ سکیں, اور ہماری طاقت سے زیادہ نہ ہو, ہماری برداشت سے زیادہ نہ ہو. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے آپ نے بتایا کہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو امتحان میں ملوث کرتا ہے, انوالو کرتا ہے.
بیکاز اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, بیکاز وہ اگر ساری زندگی بھی سجدے میں گرا رہے تو وہ اس درجے کو نہیں حاصل کر سکتا. لیکن وہ جو صبر کرتا ہے, وبشر الصابرین, صبر کرنے والا بنتا ہے, صبر کرنے والوں میں ہوتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو وہ درجے دیتے ہیں کہ یہ صبر, بیکاز اٹس ناٹ ایزی. ایگزیکٹلی, صبر کرنا از ناٹ ایزی. وین یو ہیو نو ویئر ٹو گو, ویئر یونس علیہ السلام کو کوئی ہوپ نظر نہیں آئی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا کیونکہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ تیری ذات پاک ہے, میرے نفع نقصان کا مالک, مجھے مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے, میں ظالمین میں سے ہوں. اور آپ ابن القیم نے بہت خوبصورت بات کہی ہے, مجھے ایک دم سے یاد آئی ابن القیم کی بات. ابن القیم نے بولا آدم علیہ السلام نے درخت میں امورٹیلٹی ڈھونڈی, اس درخت کے قریب گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے محروم کر دیا. اسی طرح سے جو دوسری اگزامپل تھی کہ تو ایک تو کیا کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی تھی, اور یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل سے نکلنے کے لیے دوسرے پرزنر کے اوپر امید رکھی, مزید اور سال کے لیے جیل میں ان کو رہنا پڑا. بالکل. تو ابن القیم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجیے اس قرآن سے کہ آپ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر امید لگا کے رکھو, کہ آپ کو کوئی بھی آپ کے نفع نقصان کا نہیں مالک ہوگا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, کہ اگر اللہ نے دینا ہوگا تو دینا ہوگا. اگر آپ آدم علیہ السلام کی طرح درخت سمجھیں گے کہ آپ کو مورٹیلٹی ملے گی, آپ اس سے محروم ہو جائیں گے جو آلریڈی ہوگا. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, لیکن انہوں نے دوسرے سے بولا کہ یار جا کے اس بادشاہ سے بول دو, مزید وہ بھول گیا, اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا اور وہ مزید سالوں جیل میں رہے. یہ بیسکلی ہمارے لیے سولوشن دے دیا نا, ہمیں ایک اور سولوشن دے دیا, ایک دنیا کی ٹیمپریری نیچر کو سمجھنا اگر ہم نے غم سے ڈیل کرنا ہے. دوسرا سولوشن ہمارے پاس ایک اور یہ آ گیا, آپ نے جو ایکسپلین کر دیا کہ توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر, اور ایک جو فالس ایلوژن آف کنٹرول ہم نے ذہن میں بنا لی, چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے اور دوسروں کے اوپر امید لگانا, اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے زندگی سے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے نا کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جس کسی نے بھی اللہ کے اوپر توکل کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو گیا. اور وہی جو حدیث آپ نے مینشن کی, جو آپ نے بات کی, اس کے بارے میں حدیث بھی ہمیں ملتی ہے, طویل حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے ہمیں, کہ طویل حدیث ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا اور کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا. ریزن بینگ, اس کے اینڈ میں انہوں نے کیا بات بیان کی, ریزن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریزن صرف یہ ہے کہ the ink has dried and the pens have been lifted, یعنی تمہارا fate جو ہے it is sealed now, جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہارا ہو کے رہے گا. اگر ساری کائنات بھی اکٹھی ہو جائے اور تم سے وہ چھیننے کی کوشش کرے, وہ نہیں چھین سکتی, اور جو تمہیں نہیں ملنا ساری کائنات بھی تمہیں وہ نفع دینے کی کوشش کر لے, وہ تمہیں نہیں دے سکتی. تو یہ جو ہم نے ایک فالس ایلوژن بنائی ہوئی نا کنٹرول کی اور خود چیزیں حاصل کرنے کی, اور ایک ہسل کلچر, ایک ٹاکسک ہسل کلچر ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اگر میں محنت کروں گا تو مجھے مل ہی جائے گا. No, it's not like that. It's not because of you. Exactly. You are working because you are making an effort. آپ کوشش کر رہے ہیں because اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے. Exactly. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. بالکل. آپ کی کوشش ہے, لیکن اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ کی کوشش کی وجہ سے آپ کو ملے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں دکھا دینا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر امتحان میں, ہر نقمہ میں 3 نعمتیں ہیں, ٹھیک ہے, 3 بلیسنگز ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس سے زیادہ بری ہو سکتی تھی. It could have been worse. It could have been worse. Every time. Just imagine. It makes you at least deal with pain by realizing کہ it could have been worse. Second, وہ تمہارے دنیاوی معاملات میں ہے, تمہارے دینی معاملات میں نہیں ہے. یہ بھی ایک نعمت ہو سکتی ہے کہ دنیاوی معاملات میں تمہیں آزمایا گیا, دینی معاملات میں نہیں کیا کہ یا اللہ کہ یہ مصیبت کو نا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا, کہ ہمارے یہ جو نا اس مصیبت کو ہمارے دین کے معاملے میں نہ بنا. تیسرا انہوں نے بولا کہ جو نا کہ یہ تمہیں دنیا میں مل گیا اور آخرت میں نہیں ملا, یہ تمہیں دنیا میں مل گیا آخرت میں نہیں ملا. آخرت میں اگر آزمائے جاؤ گے تو پھر آزمائے تمہارے لیے پھر واقعی وہ چیز ایک مشکل اور عذاب اور ایک مصیبت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شکر ادا کرو کہ سب سے پہلے کہ اس سے برا ہو سکتا تھا,
اللہ تعالیٰ نے کم از کم ایسا کیا جو میں ڈیل کر سکتا ہوں. میں ذہنی توازن نہیں کھو رہا, میں ان چیزوں کے بارے میں بھی کیپیبل ہوں. ایز لانگ ایز آئی ایم الائیو میں اس کو ڈیل کر سکتا ہوں. دوسرا, میرے دنیاوی معاملات میں, دینی معاملات میں نہیں ہے, اور دنیا میں ہو گیا, آخرت میں نہیں ہوا, قبر میں نہیں ہوا میرے ساتھ. تو یہ ایک پازیٹیوٹی کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. آئی نو اٹس ناٹ ایزی, یو لرن ٹو بی ایبل ٹو گرو اٹ ود اٹ. آپ پہلی دفعہ میں 50 kg نہیں اٹھاتے, آپ گرو کرتے ہو. So you learn to build yourself stronger. And how do you do that? You sit in the rightful company. You sit in an environment which allows you to grow, to stronger. اگر آپ پودے کو ڈال دیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ environment بھی نہیں ہے, جہاں پر کھاد بھی صحیح نہیں ہے, پانی بھی نہیں دے رہا, تو چاہے وہ کتنا خوبصورت بیج ہوگا, باہر کی بیج ہوگا, امپورٹنٹ مال ہوگا, آپ کی بیج نہیں ہوگے گی بیکاز کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملا. اس کی ایبلٹی ہے, اس کے پاس وہ کوالٹی تھی, لیکن اس کی کوالٹی ڈیٹیریٹ ہو گئی, خراب ہو گئی بیکاز اس کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملا. آپ نے انوائرمنٹ ضروری. سیکنڈلی, آپ نے اپنے آپ کو خود بھی بہتر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا, تاکہ تب جب آپ اکیلے ہو تو آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ مزید اسٹرانگ ہو بنسبت لوگوں کے معاملے میں. بیکاز وی سوشل بینگز, ہمیں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم باہر جائیں گے, اب باہر جا رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں, دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو وہ یاد دلا رہے ہیں. چینج یور کمپنی, اٹس فار یور اون گڈ. بالکل, وہ وہیں کے وہیں رہیں گے. اف دے آر یور ٹرو فرینڈس, وہ بعد میں ملو گے, دے ول انڈرسٹینڈ. ٹیک یور ٹائم آف, ٹیک یور ٹائم آف ٹو بی ایبل ٹو لرن کہ ایٹ ٹائمس ٹھیک ہے, پیسے چلے گئے, زندہ ہو کما لو گے, آ جائیں گے, صحت آ جائے گی, کوشش کر کے ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی دیر. فیملی ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں ملا دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. آئی نو اٹس ایزی ٹو سے, بٹ ایٹ ٹائمس ہمیں اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اپنی انوائرمنٹ کو اتنا بدلنا پڑے گا, اپنے آپ کو ایسی سراؤنڈنگ میں رکھنا پڑے گا, ورنہ پھر گولیاں کھا رہے ہوں گے. یہی تو ایمان ہے بھائی, یہی تو ایمان ہے, یہی تو توکل ہے. یہی تو وہ چیزیں ہیں جو ہم ان کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں جو ہم نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے. یہ وہ غیب کے معاملات ہیں جو ہم نے ابھی تک دیکھے نہیں اپنی آنکھوں سے, لیکن ہم بھروسہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس نے بتائے ہیں جو سب سے سچا تھا, صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اس رب کی باتیں جو ہمارے بنانے والا ہے, جو ہمارا خالق, مالک, مدبر, رازق, تو ہم اس کی بات کیسے نہ مانیں. اگر اس کے اوپر ہم واقعتاً بھروسہ رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں تو یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے, یہی تو آزمائش ہے. اگر ہم سب کچھ یہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے, دین ویئر از دا ٹیسٹ. کس طریقے سے آزمائے جائیں گے پھر تو ہمارا آزمائش ختم ہوگی نا. اور میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے, جسٹ فرام پیورلی فرام ایکسپیرینس, بیکاز دس از اے ویری پرسنل ٹاپک, ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس معاملے میں. میں نے یہ نوٹس کیا کہ زندگی کے اندر جتنا آپ کا ایکسپوجر بڑھتا جاتا ہے, آپ دین کو, اسلام کو ذرا باہر رکھیں تھوڑی دیر کے لیے, مائنس کریں اس کو. اگر اسلام مائنس ہے آپ کی زندگی میں سے, جتنا آپ کا ایکسپوجر بڑھتا جائے گا, جتنا آپ دنیا کو زیادہ دیکھیں گے, تو دیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو سیڈنس اینڈ لونلینس. آپ دنیا کے بارے میں جتنا سیکھیں گے, جتنا آپ کا نالج بڑھے گا, جتنا آپ کا ایکسپوجر ہوگا, آپ جتنی دنیا گھومیں گے, الٹیمیٹ رزلٹ آپ کا کسی نہ کسی موقع کے اوپر آپ کو احساس ہوگا کہ دس ورلڈ از فل آف گریف اینڈ سیڈنس. یہ الٹیمیٹ رزلٹ ہے. اور جیسے ہی آپ ایکویژن میں اسلام لے کے آتے ہیں, ناؤ سڈنلی وی ہیو سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو, دی آفٹر لائف. ورنہ اٹس آل ڈوم اینڈ گلوم, فرینکلی اسپیکنگ. بیکاز آپ نے پوری زندگی لگا دی پہاڑ چڑھنے میں کہ یار اس ماؤنٹین کی ٹاپ پر میرے لیے وہ امیدیں ہیں, میرے لیے وہ خواب ہیں, میرے لیے وہ تمام میری دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ ہے. اور آپ پہاڑ کے ٹاپ پہ پہنچے اور آپ نے دیکھا خالی, میں نے ساری زندگی لگا دی اور آج لوگوں نے مجھے بیوقوف بنایا, مجھے بتایا کہ تم اس سے خوش رہو گے, میں نے یہ حاصل کر لیا مجھے خوشی نہیں ہے, میں نے وہ حاصل کر لیا میری خوشی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے اچھا پیسہ نہیں کمانا, اچھا پہننا نہیں ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لذت رکھی ہے. بالکل, یہ ضروریات زندگی ہیں, خواہشات کو, جائز خواہشات کو پورا کرنا, یہ آپ کے لیے ایک اچھا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. آپ کو وسیع گھر ملے, آپ کو اچھی گاڑی ملے, آپ کو ایک اچھا کمپینین اسپاؤس ملے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کے الٹیمیٹ ہیپینس کا ذریعہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو چیز ہے, یہ چیز آہستہ آہستہ ان کی ڈیمینش ہوتی چلی جائے گی اور آپ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف موو فارورڈ ہو جاؤ گے. بٹ وین اٹ از اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از جسٹ لائک این ECG مشین. دیٹ ECG مشین کہتی ہے کہ اگر آپ اسٹیبل ہو تو آپ ڈیڈ ہو, ٹھیک ہے. تو آپ اگر آزمائے جا رہے ہو, اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی الائیو ہے, آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے الائیو ہے. ایز لانگ ایز دیٹ ٹیسٹ از میکنگ یو کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اف یو آر ناٹ بینگ ٹیسٹڈ, دین اللہ نے چھوڑ دیا آپ کو,
بالکل رسی ڈیلی کر دی نا. ہاں آپ اس کا آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے, اتار چڑھاؤ آ رہا ہے تو آپ کے اندر وہ ایموشنل اسٹیبلٹی کنٹرول کرنے میں آ رہی ہے. اور چاہے کتنے بڑے فن خواہ ہوں, اگر آپ بہت عرصے تک آپ کی زندگی میں اگر وہ ٹرائلز نہیں آتے, یو گیٹ یو لوز دیٹ ٹچ. بالکل ایسے. اینڈ ٹو مچ آف کمفرٹ, ٹو مچ آف لگژری میکس یو لیتھارجک. آپ کو لیتھارجک کر دیتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آرام دہ زندگی اچھی بات ہے, بہت زیادہ پیسہ ہے, اللہ تعالیٰ دے, خرچ بھی کریں اس کو آپ, لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے نا پھر آپ کی ایک ڈفرینس کریٹ, بیکاز یو ہیو nothing to look forward to in terms of making an effort. The struggle. اللہ تعالیٰ نے ایک سائنس رکھی ہے نا کہ آپ کو طاقت دی ہے, جوانی دی ہے, کسی وجہ سے دی, اس کو یوٹیلائز کریں گے. جب اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا. بالکل. which بھی I think اس دنیا میں ہم خوشی جو ہے وہ اس دنیا میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. الٹیمیٹ خوشی. One can never be content in this دنیا. Absolutely content. Absolutely in this دنیا. یہ دنیا is a test. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ we believe, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ نہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ will surely test us. اور جو آیت آپ نے کہی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی مصیبتیں, اتنی پریشانیاں, اتنا برڈن آپ کے اوپر ڈالیں گے ہی نہیں کہ جتنا آپ برداشت نہ کر سکو. Now the thing is, جو ایک بہت بڑی سورس ہوتی ہے ہماری سیڈنس اور ہوپلیسنس میں جانے کی, وہ ہوتی ہے ویلیڈیشن. وی لیٹ پیپلز اوپینین اباؤٹ آر سیلف بی اے فیکٹ. کوئی اگر ہمیں کہہ دے کہ یار تم ورتھ لیس ہو تو ہم یہ بات مان لیتے ہیں اور اس پہ ہم سیڈ ہو جاتے ہیں. یا کوئی ہمیں فیڈ بیک مل جاتا ہے, کوئی کرٹیسائز کر دیتا ہے تو اس کو ہم دل پہ لے لیتے ہیں اور وی گیٹ ایموشنل, وی گیٹ ہوپلیس, وی گیٹ سیڈ. ناؤ دا تھنگ از, ہاؤ کین اے مسلم بی worthless? How is it possible? We are not Abdul Uzza, we are not Abdul Krishna, ya we are not slave of Hanuman, we are not slave of anyone, we are slave of Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qadir, al-Khaliq. اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جب آپ کا ایمان ہونا, جب آپ کو پتا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is the one and اللہ سبحانہ تعالیٰ is testing me, all these hardships یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے آیت ہے سورہ دوحہ کی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. دیر ول کم اے ٹائم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہارڈ شپس کے اگینسٹ آپ کو اس دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ کریں گے اگر آپ صبر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف آپ سے ایک چیز مانگتے ہیں اور وہ صبر ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے بہترین کیا ہے. اور ان ہارڈ شپس, اس سیڈنس, اس ہوپلیسنس کے تھرو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہی اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک فیوچر میں کسی چیز کے لیے تیار کر رہے ہوں. ہم اصل میں بہت مائکرو لیول پہ چیزیں دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس براڈر پکچر ہوتی ہے, وہ براڈر پکچر ہمیں نہیں دکھتی. تو ہمیں وہ جو مائکرو امیج دکھ رہی ہوتی ہے نا, اسی پہ ہم بیس کر رہے ہوتے ہیں اپنی ازمپشنس کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا, ویسا ہونا چاہیے تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس براڈر اسپیکٹرم میں چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آگے آپ کی زندگی میں کیا ہونا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو تیار کرتے ہیں. دیکھیے سفیان ابن عیینہ بھی ایک پوائنٹ پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو بیٹھے بیٹھے ایسی مایوسی ہونے لگے, تو ابن تیمیہ نے ان کو کوٹ کیا, انہوں نے بولا کہ آپ کو یہ بیٹھے بیٹھے سیڈنس کبھی کبھار اس طرح سے آتی ہے کہ آپ نے شاید پرائیویٹلی کوئی گناہ کرنے کا سوچا تھا لیکن آپ نے ارادہ بدل لیا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس کے ریوارڈ میں یہ اس طرح کا غم دیا کہ آپ کرنے والے تھے لیکن نہیں کیا, لیکن آپ نے ارادہ کیا تھا. آئی تھنک سیڈنس کی بہت امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں. آپ نے یہ بات بولی تھی نا کہ بلیور دنیا میں کنٹینٹ نہیں ہوتا, کنٹینٹمنٹ ملتی ہے. کنٹینٹمنٹ اس پہ بھی مل جاتی ہے کہ ٹھیک اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے دیا میں کافی ہے, ٹھیک ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ کوئی چیز ایک دلوں کو اطمینان نہیں دیتی کہ وہ جو ہے اللہ کے ذکر, کہ وہ بندہ جس حال میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا کتنا عجیب معاملہ ہے, کتنا عجیب امر ہے اس کا, کتنا عجیب معاملہ ہے. جب اس کو برائی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیتا ہے, اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر بھی ریوارڈ دیتا ہے. تو اس بلیور کا معاملہ اتنا خیر کا ہوتا ہے ہر سچویشن میں کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ کیونکہ اس کو اصل پتہ ہے یہ میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے, اور میرے رب نے مجھے جو دیا ہے
وہ اپنی بہتری سے جانتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں دنیا میں آرام سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا, مجھے آزمایا جائے گا, اور میں اگر آزما رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت میرے ساتھ ایک حد تک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے جب یہ مجھے آزما رہا ہے, تو اس کو یہ بات کا ایک سگنل ملتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا تعلق میرے ساتھ ہے جب بھی میں ہوں. اگر ہم سمجھتے ہیں ایز ہیومنس کہ ہم دنیا میں آرام دہ زندگی گزاریں, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا, ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی نیکیوں کا اجر دے دیا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بھی زندگی میں کوئی تکلیف آئے, پریشانی آئے, مایوسی آئے, تو وہ میری مایوسی اور میری مشکلات کو یاد کر لے, اس کے سامنے اس کی مایوسی چھوٹی پڑ جائے گی. ان ادر ورڈز کہ آپ ہمیشہ دیکھو کہ آپ کو جو مشکلات آئی ہیں اور لوگوں کو اس سے کہیں زیادہ بڑی آئی ہیں. اور میں یہ بات گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ آپشن دیا جائے ایک ساتھ بیٹھ کے, لوگوں کو ساری عوام بیٹھے اور بولے کہ ٹھیک ہے اپنی اپنی پریشانیاں سامنے رکھو اور ایکسچینج کر لو, جب ہم لوگوں کی پریشانیاں سنیں نا تو ہم اپنی پریشانی اپنے پاس رکھ لیں, ہم دوسرے کی پریشانیاں اپنے اوپر لینے کے لیے نہ تیار ہوں. کیونکہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پریشانی دی ہے, ہمارا رب ہے, اس نے ہمارے حساب سے ہی دی ہے, اور اس کا ایک نتیجہ ہے, اس کا ایک رزلٹ ہے, اس کا ایک کنکلوژن ہے جو ڈرا ہونا ہے اس پریشانی کے نتیجے میں. ہم صرف اس پریشانی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس سے جو ہم بہتر بن رہے ہوتے ہیں ہماری آخرت میں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ جب دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو آزمایا گیا, تکلیفیں دی گئیں, ان کو کاٹا گیا دنیا میں, جب ان کو اجر دیا جا رہا ہوگا, ان کو ریوارڈ دیا جا رہا ہوگا, تو لوگ تمنا کریں گے کہ دنیا میں ہمارے بھی منہ کاٹ دیے جاتے, کینچیوں سے, چھریوں سے ہمارے چہروں کے اوپر ہمارے چہروں کی کھالیں کاٹ دی جاتی, تو ہم یہ اجر حاصل کرتے. کیونکہ ہم جیسے کہا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز دا پکچر, وی ہیو دا پکسل, تو ہم ایک پکسل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پوری پکچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس پکچر میں آخرت بھی ایکویشن میں ہوتی ہے, خالی دنیا نہیں ہوتی. بالکل ایسی. تو ہم پھر شو اینڈ کر لیں کہ آپ لوگ بہت ہی سیریس ہو گئے, آپ نے رلا دیا مجھے, میرا دل رو رہا ہے. I think it's very important for us to be able to learn how to be able to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی دعا ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو کچھ دعائیں ہیں جو ہم نے دعا سیریز میں بھی شیئر کیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم, کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غم پریشانی سے, والحزن, حزن سے, اور یہ سب چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے, تعلق جڑا جائے. اور ایک بڑی دعا ہے جس کو میں ورڈ ٹو ورڈ ہم نے دعا سیریز میں شاید شیئر کیا کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاءک. یہ پوری بڑی دعا ہے کہ اللہ میں تیرے بندے کا بندہ ہوں, تیری بندی کا بیٹا ہوں, اور میری پیشانی تیرے کنٹرول میں ہے. میں تیرے تمام آگے الفاظ بڑے بیوٹیفل ہیں, تیری تمام ان ناموں سے تجھے پکارتا ہوں. یا تو نے اپنی مخلوق کو بتایا, یا تو نے کسی کو بتایا, یا تو نے اپنے پاس رکھ لیا, یا تو نے مطلب تخلیق میں سے کسی کو ہی نہیں بتایا. میں ان ناموں کے ذریعے بھی جو کہ مجھے نہیں پتا, میں ان سے تجھے پکار رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور پوری دعا کرنے کے بعد یا اللہ تیری عظمت الگ ہے, تیری بڑائی الگ ہے کہ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی, یا اللہ دنیا مجھے دینے والی نہیں ہے, تو اس قرآن کو, تیرے کلام کو, تیرے الفاظ کو میرے دل کی بہار بنا دیا. بہار کیا کہ موسم آیا, پھول جھڑ گئے, درخت جھڑ گئے, لیکن جب سیزن آتا ہے تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے. تو یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کے لیے ایسا بنا دے کہ میرے بھی دل میں بہار لے آئے, کہ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی و نور صدری, کہ میرے سینے کا نور بنا دے, وجلا حزنی و ذہب ہمنی, کہ میرے غم اور پریشانی کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اینٹیڈوٹس دے کے گئے, تو ہمیں اینٹیڈوٹس کیوں نہ استعمال کریں. اینڈ میں کچھ کہنا چاہیں گے حیدر, اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو سے ان دی اینڈ؟ بس جی میں یہ کہوں گا, جو آلریڈی ساری چیزیں مینشن کر چکے ہیں, بس کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں, اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں, کیونکہ جو کوئی بندہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی شخص سے امید لگاتا ہے یا اللہ کے لیے کسی شخص سے امید لگاتا ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جب بھی آپ کسی سے کوئی امید لگائیں گے, کسی کو ایکسپیکٹیشن رکھیں گے, تو یو ول بی ڈس اپوائنٹڈ. تو آلویز ہیو ایکسپیکٹیشنز ایدر فرام اللہ اور فار دا سیک آف اللہ. تو ہماری زندگی میں جو زیادہ تر ہماری پریشانیاں اور ہمارے جو غم میں لوگوں سے ملتے ہیں, اس سے ہم بچ جائیں گے کافی حد تک انشاءاللہ. Rightfully said. So guys, that's about it.
ہمارے آج کے شو کا اختتام ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے تھے ہم بہت ساری سولوشنز دیں گے, نہیں, صرف اٹ واز اے کلک بیٹ. نہیں, بٹ دس از مور آف اے تھیراپی سیشن ایز اے ریمائنڈر. اور فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین, یاد دہانی دینا تاکہ بلیورس کو یاد دہانی فائدہ رہے, ہمارے لیے فائدہ رہے. اٹس آلویز ریفریشنگ کہ ہم اس شو کرتے ہوئے ہمارے لیے بہت ریمائنڈرز ہوتے ہیں. ایک بات زندگی میں یاد رکھیے, اینڈ یہ میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں, کہ دنیا کا تمام جو غم ہے, جو کھونا ہے, تمام لاس ہے, وہ سب بے معنی ہے. لگتا ہے بڑا, اینڈ اٹس ایزی ٹو سے دس, بہت آسان ہے کہنا, لگتا ہے بڑا, بٹ وہ سب واپس آ جائے گا. لیکن اگر ایمان کھو دیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کھو دیا, اللہ تعالیٰ کو اپنے تعلق میں کھو دیا, تو پھر یہ چیز کبھی حاصل ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ اس کی بنا پر آپ کی آخرت بیس کرتی ہے. اولاد نہیں ملی, کھو گئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ایمان ہے, اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ واپس عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس حالت میں عطا کرے گا اور ہمیشہ کے لیے عطا کرے گا. اگر آپ کے پاس مال نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف دنیا دے رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کائنات اور اللہ تعالیٰ آپ کو پوری جنت اس سے کہیں بڑا دے رہا ہے, جو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار دے رہا ہے آپ کو, جو آپ کی اصل خوشی ہے, آپ کا اصل سکون ہے, آپ کی اصل آپ کے خالق کا دیدار آپ کے لیے آپ کا اصل مقصد ہے, جو کہ جنت سے بھی بڑا آپ کے لیے ریوارڈ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کو اس ایک پوری کائنات دینے کے لیے, پوری جنت دینے کے لیے تیار ہیں, تو آپ اس چھوٹی سی زمین کے حصے کے لیے, چھوٹی سی سالوں کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو کیوں اپنی آخرت کو اس چکر میں گوا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں, تو سمجھ دینے والا ہے, مجھے فہم نہیں, تو فہم دینے والا ہے. یا اللہ تو مجھے وہ طاقت دے, وہ یقین دے جو میری دنیا کی مشکلات کو میرے سامنے چھوٹا کر دے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کے ارتقا کریں, اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین پہ ثابت قدم رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی قیمت ہمارے اپنے نہ لگائیے, دنیا کی قیمت ہم نے اپنے پر لگا دی, ہم نے بہت سستا سودا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جانوں کے بدلے ہمیں جنت دینے کے لیے تیار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موت آئے تو اللہ تعالیٰ کے دین پر آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اور بہترین عمل میں ہو, کہ ہم بہترین, ہماری جو آخری لمحہ ہو دنیا سے جانے کا, وہ ہمارا بہترین عمل کے ساتھ ہو, اور ہمارا جو عمل ہو وہ بہترین عمل ہو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سامنے ملنا ہمارا بہترین دن ہو, جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں. ان دعاؤں کے ساتھ اپنا خاص خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے with another topic. انشاءاللہ see you next Friday. Till then, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.